بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر میں جی آزاد کشمیر میں الیکشن جناب زور و شوروں پہ وہاں پہ کیمپین جاری ہے اس وقت جناب، اور اگر ہم دیکھیں جو ہم سارا دن دیکھتے بھی رہتے ہیں، وہاں بھی پیپلز پارٹی اپنا زور لگا رہی ہے، نون لیگ اپنا زور لگا رہی ہے، اور جلسے ایک سے ایک بڑھ کر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں بیٹھ کے، اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرنے کی کوشش کریں پر سکوئر فٹ کے حساب سے، تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے جلسے کافی آگے ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم دیکھیں جناب تو وہاں پہ نون لیگ والے بھی اچھے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اگر ہم جلسوں کی بات کریں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا جناب سٹیج پہ، وہاں پہ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب بھی موجود تھے، چودھری ریاض صاحب فیصل آباد سے جن کا تعلق ہے وہ بھی موجود، اور جناب ندیم اصغر قائرہ صاحب جو کہ قمر الزمان قائرہ صاحب کے بھائی ہیں وہ بھی موجود، اور جناب بلاول بھٹو زرداری ان کے ساتھ بیٹھ کے سٹیج پہ بہت اچھے طریقے سے ملتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک لائٹر وے میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جس طریقے سے تقاریر کر رہے ہیں وہاں پہ کشمیر کے اندر، وہ بتا رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ کیا کیا کر سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم۔ ہم نے بڑے عرصے کے بعد دیکھا کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے جناب اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ مرکز میں اگر ہم دیکھیں یا فار دیٹ میٹر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں، کیبنٹ کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں بنی، یہاں پہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ جناب پیپلز پارٹی جناب کیبنٹ کا حصہ بن جائے گی، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی جناب وہاں پہ کیبنٹ کا حصہ بنے گی مرکز کے اندر۔ لیکن کشمیر کے اندر جب کرٹیسزم ہونا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کر سکتی ہے، اور نون لیگ والوں کا کرٹیسزم اگر ہم دیکھیں پیپلز پارٹی پہ تو وہ بھی اپنی جگہ ہم نے دیکھا کہ جناب دونوں کا منشور تو الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی جب میدان میں اترتے ہیں دونوں تو ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کرٹیسزم جو ہے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، ان کے ذہنوں کو ان کو جناب اچھا فیل ہو رہا ہے کہ جناب ہاں واقعی دو پارٹیز ہیں۔ پیپلز پارٹی بہت ڈیمیج ہوئی پنجاب میں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، پیپلز پارٹی بہت ڈیمیج ہوئی پنجاب میں جب بھی انہوں نے اتحاد کیا نون لیگ سے، یہ ان کے اپنے لوگوں کا، ان کے اپنے جیالوں کا پیپلز پارٹی کے کہنا ہے جناب۔ خیر اینی ویز اب دیکھتے ہیں جناب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ فرسٹ فیز میں اگر دیکھا جائے تو 27 جولائی کو جناب پہلا فیز ہے الیکشنز کا آزاد کشمیر میں، سیکنڈ فیز جو ہے 2 اگست کو ہوگا جناب، اور تھرڈ فیز جو ہے جناب وہ 10 اگست کو ہوگا۔ وہاں 3 حصوں میں 3 فیزز میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 27 جولائی پہلا فیز، سیکنڈ فیز 2 اگست، اور تیسرا فیز جناب 10 اگست۔ سو 3 حصوں میں یہاں پہ انتخابات ہوں گے آزاد کشمیر میں۔ لیٹس سی واٹس گونا ہیپن۔ 12 سیٹوں کا مسئلہ ابھی بھی قائم ہے، 12 سیٹوں کے مسئلے پہ ابھی بھی جناب کہا جا رہا ہے ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے کہ جناب یہ 12 سیٹوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہم ابھی بھی اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں، لیکن اینی ویز الیکشنز ہونے دیں، الیکشنز کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو اس قسم کی وہاں سے شواہد آ رہے ہیں، ہمارے رپورٹرز ہوں، ہم وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے جناب کہ اب کانٹے دار مقابلہ جاری ہے، لیکن پھر بھی اگر جلسے دیکھے جائیں تو پیپلز پارٹی کے ابھی بھی بڑے ہیں۔ اینی ویز تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جناب، اور ہم بات کریں گے جناب یہ کانفلکٹ جو پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے ایران کے اور امریکہ کے درمیان، اور یہ جناب کانفلکٹ جو ہے کبھی ایم او یو سائن ہوتا ہے، کبھی جناب بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں بیٹھتے ہیں، اور اب ٹرمپ نے ابھی ریسنٹلی ایک جناب بیان دیا ہے کچھ ہی گھنٹے پہلے، انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا جناب ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب، رپورٹرز کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی وائٹ ہاؤس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ لیٹس سی ہاؤ سیریس ایران از۔ ابھی بھی ان کو شک ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، بہت ایشوز ہیں، بہت سیریس ایشوز ہیں، بڑے سیریس ایشوز چل رہے ہیں، اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور نائٹ ختم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 47 ایئرز کی رائیولری، آرچ رائیولز، ایک دوسرے کو سامنے بٹھانا یہی پاکستان کا ہی کام تھا، ادروائز تو بڑا مشکل کام تھا یہ۔
لیکن ہم نے کوشش کی, ہم نے اپنی کوششیں آج بھی جاری رکھی ہوئی ہیں, اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر, جس کا ٹرمپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم بات چیت کر رہے ہیں ایران کے ساتھ. بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینل ہمیشہ کھلے رہتے ہیں, سو اس لیے اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی میں بھی پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ وائٹل رول ہے جو ہم پلے کر رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ چیز پسند نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ رول پلے کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے. اس میں ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا. چائنا اور رشیا, اس کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کیسپین سی, میں بار بار ذکر کرتا ہوں کیسپین سی کا. کیسپین سی ایک ایسا کنیکشن ہے بٹوین ایران اینڈ رشیا کہ جناب ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جس میں اور دنیا کی کوئی بھی فوج جو ہے وہاں پہ عمل دخل نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے, ماں سوائے جو سٹیٹس جنہوں نے پارٹ کیے تھے ویز, ان میں سے 2-4 سٹیٹس ایسی ہیں جن کا وہاں پہ عمل دخل ہے. ادر دین دیٹ وہاں پہ کوئی ایسا اثر رسوخ نہیں ہے کسی کا بھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں تو بہت اہم ہے, اور اس میں ماسکو سے ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر روکسولانا. انہوں نے ایڈمٹ کیا ٹی وی شو پہ ہمارے پہ آ کے, انہوں نے کہا کہ جناب رشیا جو ہے ہائپر سونک میزائل سسٹم جو ہے اس میں ایران کی مدد کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی افواہیں آ رہی ہیں, یہاں پہ اعجاز الحق صاحب بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں, وہ ایسی یہاں پہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں جب ان سے ہم بات کریں گے تو وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے, کیونکہ وہ تو نیکسٹ لیول کی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو اگلی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر شروع ہونا چاہیے, جس کا اشارہ آج ٹرمپ نے بھی کیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے اعجاز الحق کا کہ جناب مذاکرات اگر جاری رہتے تو کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا تھا, اور اس میں امریکہ کو ایک ون ون سچویشن مل سکتی تھی. لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں ایران میں, اور جو بھی سٹرائکس میں کر رہا ہوں ایران میں اس میں سارے آبجیکٹیوز میں نے اچیو کیے ہیں. سو یہ بہت بڑی بات ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم یہ دیکھیں جناب کہ ایران جو سٹرائکس کرتا آیا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے اس میں وہ زور نہیں ہے, لیکن ایک سٹریٹجی جو امریکہ نے اپنائی, اور ایک بڑے پاز کے بعد ایک سٹریٹجی اپنائی امریکہ نے, اس میں لگتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران جو ہے وہ آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. جبکہ پہلے ہم نے دیکھا سٹرائکس جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ساری دنیا جو ہے کرٹیسائز کر رہی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو, لیکن اب ایز آف ناؤ سچویشن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی ایوری ڈے پاسنگ بائی ایران از گیٹنگ آئسولیٹڈ, which is a plus point for America and Israel. That means that the American strategy worked. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جناب میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری فارن افیئرز رہ چکے ہیں جناب پاکستان کے شمشاد احمد صاحب, میجر جنرل زاہد محمود صاحب, اور ڈاکٹر احمد سعید صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائے. جنرل صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. جنرل صاحب مذاکرات کہتے ہیں جناب ایک مرتبہ پھر شروع ہو رہے ہیں, ہو چکے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے ایران کے ساتھ, یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری رہتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, ورلڈ وار 1 ہو 2 ہو, یہ جاری رہتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی. تو ایک مرتبہ پھر جو ڈپلومیسی کو یہاں پہ اختیار مل گیا ہے, ڈپلومیسی کو یہاں پہ ایک مرتبہ پھر جناب ایک چانس مل گیا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یا یہ سٹرائکس بھی جاری رہیں گے اور ڈپلومیسی بھی جاری رہے گی. ہاؤ ول اٹ ورک جی جن صاحب؟ جی تھینک یو مبشر صاحب فار انوائٹنگ می. دیکھیے یہ دونوں بڑے کمپلیکس سسٹمز ہیں جی. امریکن سسٹم کو بھی دیکھ لیں, امریکن تو نہ کہیں, ٹرمپ صاحب کی جو سسٹم ہے آف نیگوسیشن یہ بھی کمپلیکس ہے, انڈر پریشر رہتا ہے ہارڈ لائنرز اور اسرائیل کے نیچے, اور پرسو بھی کسی اور کے آبجیکٹیوز کر رہے ہیں. وار تو امریکہ نے اپنے سر لے لی ہے, ٹرمپ صاحب نے اپنے سر لے لیے, لیکن وار تو اسرائیل کی ہے جی, اور وہی ڈکٹیٹ کرواتا ہے, وہی پریشر بلڈ کرواتا ہے, وہی اوپینینز کرواتا ہے.
جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پچھلا MOU سائن کر کے گیا تو اس کے اوپر بڑا ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر ڈالا گیا. اور یہ جو پولیٹکس وار کے ساتھ ڈومیسٹک پولیٹکس انوالو ہو گئی ہے, اس نے جنگوں کی شکلیں بدل دی ہیں. وہ جنگیں پہلے آپ نیشنل آبجیکٹیوز کے لیے لڑا کرتے تھے, آج کل اپنی سیاست کے لیے لڑتے ہیں. ہم بھی اسی طرح کا وکٹم ہو رہے ہیں اپنے نیبرہڈ میں, جہاں پر مودی صاحب اسی طرح کی جنگ لڑتے ہیں, تو وہاں پر بھی امریکنز بھی کمپلیکس ہے. ایرانین سائڈ جو ہے وہ تھوڑا سا فریکچرڈ ضرور لگتا ہے, فریکچرڈ کہہ لیں یا ان کا جو کمپلیکس سسٹم ہے, یہاں پر بھی ہارڈ لائنرز پریویل کر رہے ہیں. تو دیٹس وائی ان کے جو ڈائریکٹ ٹاکس ہیں وہ تو ہوتی یا کامیاب ہوتی یا ہوتی نظر نہیں آتی. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ امریکنز کا ایک سسٹم ضرور ہوتا ہے, ان کا اسٹریٹجک جو کنسٹرکٹ اس پہ وہ ڈائلاگ اوپن رکھتے ہیں. 2021 میں آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کا جن صاحب ایک منٹ, سوری آئی ایم کٹنگ یو جن صاحب, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میں غلط آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. مذاکرات تو ان کا کانٹیکٹ تو رہتا ہے جی, اچھا, اور انڈائریکٹلی بھی پاکستان از اسٹل پلینگ دیئر رول, اور بڑا پازیٹیو. ابھی مومنی صاحب بھی جب ادھر تھے ان سے بھی بہت ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, اور یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ اسی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مذاکرات کو تو دونوں نے ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں جی, جو ملٹری ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ملٹری لیوریج دیتی ہے. بیٹل تو آپ کو جیت کے یا ہار کے دے سکتی ہے, وار نہ جیت کے دے سکتی ہے اور نہ ہار کے دے سکتی ہے. ہارتی بھی ڈپلومیسی ہے, پالیٹکس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور جیت بھی اسی کی ہوتی ہے. تو ٹرانزٹ انہوں نے آج نہیں تو کل اس کے اوپر کرنا ہے. ایکچولی یہ جو ابھی لیوریج ہے ہرمز کا, یہ کانٹیسٹنگ پوائنٹ بن گیا جی. تو یہ اسی لیے دوبارہ یہ جو اسکیلیشن کی طرف گیا ہے, تو دس از پرائمرلی دیٹ پاور وچ دے گین وانٹ ٹو گین, اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ایرانینز نئے چیس بورڈ پہ اس لیوریج کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان دا ریجن. اور امریکنز کا تو بات سوری میں آپ کو پھر کاٹ رہا ہوں, لیکن مطلب یہ ہوا کہ جو پراکسی وار جس کے لیے ایران از لائک نون فار پراکسی وارز, ایک دفعہ پھر پراکسی وار کو یہاں پہ ایران از لائک پیٹرنائزنگ پراکسیز. دیکھیں ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی تو ہے ان کے پاس. اب وہ ہوتیز کا جس طریقے سے دوبارہ 3-4 سال کے بعد ایکٹیویٹ ہونا, ڈریگنگ سعودی عربیہ انٹو کانفلکٹ, یہ فلو کرتا ہے اسی سوچ سے جیسے کالاباف صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نہیں آئل بھیج سکتے تو پھر کسی اور کا بھی نہیں ہے, مطلب ہم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. وہ ریجن وہ پین شیئر کروانا چاہتے ہیں اس وار کا, پورے گلوب کو, پورے ریجن کو. اس ساری پین شیئر میں جو آپ کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, اس ساری پین شیئر میں ڈونٹ یو تھنک کہ ایران از گیٹنگ آئسولیٹڈ ایوری ڈے پاسنگ بائی؟ دیکھیں بالکل اس کو نقصان ضرور ہو رہا ہے, لیکن جو مجھے ایران کے آئسولیٹ ہونے سے یا جو فائدہ اسرائیل کو مل رہا ہے, آئی ایم ورڈ اباؤٹ دیٹ. اور اس کو وہ آئی مین وہ آپ کو پرک کرتا ہے کہ یار ان کے تو ڈیزائنز باہر وار سے باہر بیٹھ کے بھی پورے ہو رہے ہیں. اگر سعودی عربیہ بھی ڈریگ ہو گیا تو میں اور آپ ہم سارے بڑے اچھے طریقے سے عرب کلچر کو جانتے ہیں کہ یہ آلریڈی پاسٹ کی جو بیڈ ٹیسٹ کہہ لے یا جو ایک بیڈ پاسٹ چل رہا آ رہا ہے کنٹسٹیشن, ابھی تک اس سے نہیں نکل رہے تھے. پاکستان نے بڑی محنت کر کے ان کے بیچ میں برج بن کے ریسٹرینٹ کی طرف لے کر گئے. جنازہ بھی اٹینڈ ہوا, سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ہوا, قطر کی طرف سے بھی ہوا, بہت ساری چیزیں آگے چلی گئی تھی. بٹ پروبیبلی ایرانینز کی اپنی انہوں نے پرائرٹائز کی ہے چیزوں کو, اور وہ آئی ایم شیور کہ ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب یہ ہرمز اور اس وار سے ہم نکلیں گے تو اس کے بعد ہم ریجن کا جو ریسیٹ ہے اس کی طرف ہم توجہ اس وقت دیں گے. اس وقت تک تو کسی کو اس وار سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دے رہے جی. دیٹس وائی دے آر ایکسپینڈنگ دس وار. جتنی ایکسپینڈ ہوگی اتنا امریکہ کا بھی نقصان ہوگا, ایران کا بھی نقصان ہوگا, اور عرب کنٹریز کا بھی نقصان ہوگا. اینڈ اونلی ونر وڈ بی اسرائیل, جس کو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے لیے فرکشن چاہیے. رانا صاحب ان کو ہر وقت ایک پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی. اگر پیس ہو جاتا ہے تو پھر پیس آف بورڈ کی طرف بھی باتیں جائیں گی, غازہ کی طرف بھی جائیں گی, لیبنان کی طرف بھی جائیں گی, تو پھر وہ اس طرف لے جانا چاہیے. ادھر بھی الیکشن سر پہ ہے. آج آپ اگر سواٹرف کی سپیچز دیکھیں جو اپنا اینٹی مسلمز ہیں اور وہ فار رائٹ جو ہے ان کی سپیچز دیکھیں تو وہ اسی ہیٹ کے اوپر انہوں نے اپنی پولیٹیکل کمپین چلائی ہے. یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم غازہ پہ بھی قبضہ کریں گے, ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کریں گے. کلیئرلی انہوں نے اپنی لائنز بتا رہی ہیں فار ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز دے نیڈ دی وار. اچھا چلیں, لیکن اس میں اپنا شمشاد صاحب اس میں یہ ساری چلیں جو بھی بینیفیشری ہے جو بھی نہیں ہے وہ تو obvious چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ڈونٹ یو تھنک اگر کولڈ وار ایرا کا ایگزامپل یہاں پہ دیا جائے تو وہاں پہ
سکن ہوا تھا سوویت یونین اس ٹریپ میں اور فائنینشلی بلیڈ کرنا شروع ہو گیا تھا اور الٹیمیٹلی اٹ لیڈ ٹو ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین. ان دس پرٹیکولر کیس جو ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ہے, اس میں یہ بات چیت جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا چینل ہمیشہ کھلا رہتا ہے, تو اس کو ریفر کر رہا ہے یا واقعی بیٹھ کے بات کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی لگا رہا ہے کہ جناب وی ول سی ہاؤ سیریس دا ایرانینز آر. سو اگر یہ چیزیں دیکھیں تو یہ کوئی بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے 14 پوائنٹس جو تھے ان کو ورک آؤٹ کریں گے دوبارہ, یا اسی طرح کانفلکٹ جاری رہے گا؟ جی امبیسڈر صاحب, شمشاد صاحب. جی مبشر, ایسا ہے کہ آج صرف یہ دیکھنا کہ ایران کتنا سیریس ہوتا ہے یہ کافی نہیں ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آیا ہے, پہلی ٹرم جو تھی 2016 سے 20 تک وہ, اور پھر موجودہ 2 سال ہو گئے اس کو, اب اس کا 1.5 سال رہ گیا بنیادی طور پر. اور یہ ٹرمپ نے دنیا تہس نہس کر دی ہے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے. میں بات کرنا چاہوں گا, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نمائندہ ہے اس طبقے کی جس کو اسرائیل ہمیشہ انفلوئنس کر کے امریکہ کی پالیسیاں چلاتا رہا ہے. اور وہ طبقہ جو ہے اس کو اسرائیل موساد کے ذریعے سے شیپ کرتا ہے برابر, ان کو ایسے ایسے کارناموں میں انوالو کر کے بلیک میل کرتا ہے اسرائیل. نیتن یاہو ان کارروائیوں کا بادشاہ ہے, اور یہ پہلی ٹرم میں اس نے ٹرمپ کو کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ جو نیوکلیئر ڈیل امریکہ نے نیگوشیٹ کیا ہے ایران کے ساتھ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہ نیوکلیئر ڈیل مبشر 9 سالوں میں نیگوشیٹ ہوا تھا, 2006 سے لے کر 2015 تک. جی, اور مکمل وہ تھا. ایران نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز رکھنا چاہتا ہے. جی, والنٹیئر نے این پی ٹی سائن کیا تھا, نان پرولیفریشن ٹریٹی, اور این پی ٹی کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ این پی ٹی سگنیٹریز کو انریچمنٹ کا حق دیتا ہے جو کہ ان ایلینیبل رائٹ ہے. جی جی, اس طرح ہم ہمیشہ کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ حق خود ارادیت جو ہوتا ہے وہ ان ایلینیبل رائٹ ہوتا ہے, اسی طرح انریچمنٹ کا حق جو ہے وہ جو این پی ٹی سگنیٹریز ہیں ان کا ان ایلینیبل رائٹ ہے, حق خود ارادیت کی طرح. جی, تو اس وہ نیوکلیئر ڈیل کریش کیا, اور اس کے بعد اس نے ایبراہم اکارڈ کا چکر چلایا, اس نے جیروسلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنایا. امریکہ کی جو کیپٹل تھی دارالخلافہ تھا ایمبیسی, وہ شفٹ جیروسلم کی. یعنی ایسے ایسے کارنامے کیے جو اب تک کسی امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہمت نہیں پڑی, اور مگر کر رہا تھا. ابھی وہ اس کا جو ابراہیم اکارڈ کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس کی ٹرم ختم ہو گئی. یہ چونکہ بنانے میں مصروف ہو گیا, پہلے مودی کو کہا کہ میں مقبوضہ کشمیر پہ ایک ریزورٹ بنانا چاہتا ہوں, مودی نے اس کے کہنے پر وہ آرٹیکل 335A جو تھا وہ ایبروگیٹ کیا, لیکن اس کو نظر پڑ گئی گرین لینڈ پر, اور کہا کہ میں گرین لینڈ میں جاؤں گا, بڑا آئی لینڈ ہے, تو وہاں سے یورپینز نے اس کو, اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. تو پہلی ٹرم میں یہ ناکام رہا. جی جی, دوسری اس کے آنے سے پہلے حماس نے, فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ ایسا جھگڑا شروع کیا تاکہ وہ روک سکے, پریونٹ کر سکے جو ٹرمپ کی کوشش ہوگی آتے ہی سعودی عرب سے اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کا, وہ ابراہیم اکارڈ کو. سر مجھے ایک بات, شمشاد صاحب میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر اسٹیٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہر اسٹیٹ اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے. دیر آر سو مینی اسلامک کنٹریز آؤٹ دیر جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے اس لیے انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. سو جہاں پہ ہم اس چیز کو ہر اسٹیٹ کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں کہ اس اسٹیٹ کے فیور میں ہے یہ چیز کہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. سو ان دس پرٹیکولر کیس اگر ہم بات کریں ابراہیم ایکارڈ کی, جو باقی اسلامی ممالک رہ چکے ہیں, تو اگر ابراہیم ایکارڈ سے کی اس کو چھوڑ دیا جائے, ابراہیم ایکارڈ کا نام چینج کر دیا جائے, کوئی پیس ایکارڈ بنا دیا جائے, کوئی اور نام دے دیا جائے,
اور اس میں کہا جائے کہ جناب کوئی پیس ایگریمنٹ کر لیں اسرائیل کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, تو از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ؟ دیکھیں باتیں اس طرح نہیں چلتی. اچھا. فلسطین کے مسئلے کو آپ کو دیکھنا ہوگا. جب 1947 میں لارڈ بالفور نے اپنی پالیسی کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے حوالے فلسطین کر دیا تھا, جی. تو اس امریکہ کی مدد سے ایک اسرائیل کی ریاست بنائی گئی جو کہ امریکہ نے فوراً چند گھنٹوں میں ریکگنائز کر لی, اور اس کے نتیجے میں تمام عرب دنیا جو تھی انہوں نے مخالفت کی. They did not accept Israel's creation. They started a war in جی 1949. لیکن اسرائیل نے ایسی پھینٹی لگائی عربوں کو کہ اپنی اوریجنل ٹیریٹری سے زیادہ علاقہ اور فتح کر دیا, جی. بڑی ریاست پر. جی پھر برابر اسرائیل جو ہے عربوں کو مارتا رہا جی اور اپنا کو گرینڈائز کرتا رہا. جی جی 91 کی جنگ ہوئی, 56 کی جنگ ہوئی, پھر اس کے بعد 67 کی جنگ ہوئی, 73 کی جنگ ہوئی. یہ سلسلہ چلتا گیا, معاملہ گھمبیر ہوتا گیا, اور پھر بالآخر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ امریکہ نے کچھ کروانے کی کوشش کی, اس سے مسئلہ کچھ ہوا کہ ایجپٹ کا علاقہ واپس مل گیا, اور ایجپٹ ٹیکنیشین. اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. میں صرف آج کے واقعات پر, اور اس کی طرف میں ذکر کرنے سے پہلے آپ کو کہتا ہوں کہ 80 کی دہائی میں واشنگٹن میں ہوتا تھا, اور وہاں میں پریزیڈنٹ ریگن کی تقریریں بڑے شوق سے سنا کرتا تھا. اور وہ ہمیشہ ٹامس پین جو بڑا فلاسفر تھا امریکہ کا انقلاب کا, تو اس کو کوٹ کرتا تھا, جس کے مطابق بریفلی میں یہ کہوں گا کہ وہ کہتا تھا کہ امریکہ از سو گریٹ انف دیٹ اٹ کین ٹرن دا ورلڈ آل اوور اگین. یہ دنیا کو بدل کے, اور دنیا جب سے امریکہ آزاد ہوا ہے 250 سال ہوئے ہیں, اس نے بدلتا رہا ہے, لڑائیاں لڑ کے, کچھ بات کر کے زیادہ لڑائیاں لڑتا رہا ہے. تو یہ جو لڑائی ٹرمپ نے شروع کی تھی یہ اسی پالیسی کا حصہ تھا. امریکہ میں آتے ہی وہ پالیسیاں ایسے فیصلے کیے جس لڑائی جس موجودہ سچویشن میں آ گئی. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس سے ایک بڑا اچھا چیلنج پاکستان کو مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس سے ہمیں اس چیلنج کو اپرچونٹی سمجھ کر ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اپنا وہ رول جو ہمارا اسلامک. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ شمشاد صاحب, بالکل آئی گاٹ یور پوائنٹ. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاؤں. احمد سعید صاحب, میں آپ کی طرف ذرا ایک کویسچن آپ کو ٹاس کرنا چاہ رہا ہوں. میں کیونکہ میں شمشاد صاحب کو بڑا اچھا واقعہ کوٹ کر رہے تھے, اور بڑی مطلب ان کے پاس اتنے اچھے اچھے واقعات ہیں شمشاد صاحب کے پاس کہ میرے خیال میں سارا دن بندہ بیٹھ جائے نا تو اتنی ہسٹری ہے ان کے پاس. اور دیٹ از وہ نہیں کہ کوئی آرٹیکولیٹ کی جاتی ہے, دیٹس اے ریالٹی چیک جو شمشاد صاحب دیتے ہیں, اور انہوں نے خود آنکھوں دیکھ کے وہ حال دیکھے ہوئے سارے. سو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یہ چلتی پھرتی یونیورسٹی ہے جی ہمارے لیے, ہم تو بڑا سیکھتے ہیں ان سے, بہت سیکھتے ہیں ان سے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک ٹاس کرنا چاہ رہا ہوں کویسچن, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلامک ریولیوشنری گارڈ جو ہے اس نے پورا عمل دخل ہے اس کا اسٹریٹ آف ہرمز پہ. اسلامک ریولیوشنری گارڈ کے سینٹیمنٹس جو ہیں, جو ایرانی عوام کے سینٹیمنٹس ہیں, وہ کیا یہ IRGC جو ہے ان سینٹیمنٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یا یہ کو اپنی سوچ لے کے آگے چلتا ہے؟ ابھی تک کے جو حالات ہیں یا جو چیزیں آگے آئی ہیں اس میں میرے خیال میں جو علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد جو ان کی بریل کا سلسلہ ہوا, اس میں ظاہری بات ہے کہ کچھ سینٹیمنٹس جو ہیں اگریسو ہو گئے ہیں ایران کی پبلک کے. اچھا. تو میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا کیٹاپلٹ کیا ہے ان کے IRGC نے بھی اس میں. اچھا. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو پچھلے 2 ویکس کے حالات چلے ہیں اس میں میرے خیال میں ایران کو بھی پین ڈائیورٹ ہوا ہے. ٹھیک. 2 ریزنز پہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو IRGC کا ایک ٹوٹل کنٹرول چل رہا تھا تو اس میں 2 ذرائع وہ استعمال کرتے تھے. ایک تھا ان کا ایک AIS سسٹم ہوتا ہے جو کہ آٹومیٹڈ سسٹم ہے جس میں شپس کی وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے,
اور دوسرا ان کے ریڈارز لگے ہوئے ہیں، تیسرے ان کے پھر اس کو اگر چیک کرنا ہے تو پھر میزائلز لگائے ہوئے تھے اور چھوٹی بوٹس تھیں. تو پچھلے جو 2 ہفتے کی کیمپین ہے ان پرٹیکولر انہوں نے امریکنس نے ٹارگٹ کیے ہیں ان کی یہ سارے ایریاز اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا انہوں نے. اچھا، جس میں ان کے وہ ٹاورز بھی گرا بہت دیے. بڑی خبر دے رہے ہیں. جی یہ ان کے پکچرز ہیں، ان کے ٹاورز گر گئے ہیں اور اس وجہ سو سے مطلب جب وہ کہتے ہیں امریکنز دیٹ وی ہیو اچیوڈ آور آبجیکٹیوز تو دیٹ مینز دے آر رائٹ. اسٹیٹ آف ہرمز کے پوائنٹ آف ویو سے اب انہوں نے ان کو بلینک کر دیا. اچھا، اب اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اب شپس جو ہیں ساؤتھ سے، کچھ شپس نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی لائٹس وغیرہ آف کر کے اور وہ وہاں سے گزرے ہیں. اچھا، اب چونکہ ریڈارز ہیں ہی نہیں، اگر ریڈار لٹ ہوتا ہے تو یہاں سے میزائل جاتا ہے ان کے اوپر، تو وہ یہاں ریڈارز سے مراد جی امریکنس کی طرف سے، امریکنز کی طرف سے. تو وہ جو ریڈارز تھے سارے جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یا اے آئی سسٹمز کے جن کے ٹاورز تھے تو وہ سارے انہوں نے گرا دیے. اچھا تو اس سے اب یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایک ڈارک پیچ بن گیا ہے. اچھا تو اس ڈارک پیچ میں کچھ اسکیپنگ ہوئی ہے، کچھ شپس وہاں سے نکلے ہیں. تو ایک تو یہ پہلی بات ہے. تو آئی آر جی سی کے پاس ابھی جو طریقہ ہے وہ صرف پورٹیبل رہ گیا، جو ان کی بوٹس ہیں اور اس کے تھرو وہ چل رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ب انہوں نے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کیا پین کو کہ پورٹ انفراسٹرکچر سے نکال کے امریکنز نے ان کے سول انفراسٹرکچر کو بھی ڈیمیج کرنا شروع کیا، اور کچھ جس میں ان کے کچھ پاور اسٹیشن، بریجز اور ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اور اب آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی ول گو میسو، اور میسو کے اندر انہوں نے جو ان کا آئی لینڈ ہے خارگ، وہ جہاں سے 80% ان کی ٹوٹل آئل پروڈکشن ہوتی ہے جی، اور جہاں پہ میسو ان کے ریفائنریز ہیں ساری، وہیں سے انفیکٹ چائنا کو بھی جو 80% وہاں سے جا رہا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کرنے کے لیے بات کی ہے. تو اب اگر یہ ٹارگٹنگ اتنی انٹینس ہوتی ہے، چونکہ ایئر سپیریورٹی امریکہ کے پاس ہے، ٹھیک، میزائلز ان کے پاس ہیں، تو اگر یہ ریٹیلیشن پھر بھی خلیجی ممالک تک محدود ہے تو نقصان زیادہ اس وقت ایران کا شروع ہو گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں اب وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے، اس کو ایٹریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ان کی فیسلٹیز کو. تو اس میں اب جو لیٹسٹ یہ تھا کہ لاسٹ میرے خیال ہے تھرسڈے کو یہ اٹیکس ہوئے تھے، تو فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ ٹوڈے جی، دیر از اے لل. اچھا، اٹس اے لل پیریڈ. اٹس اے لل پیریڈ، اس میں ابھی کوئی اٹیک رپورٹ نہیں ہوئے. ٹھیک، سو دس از اے گڈ انڈیکیٹر ان اے وے. اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فرائیڈے کو اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ ہی ہیڈ گڈ ڈسکشنز، اور اس کے بعد جیسے آپ اپنے اوپننگ ریمارکس میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وی آر ان ٹاکس ود ایران، اور ایران وی نیڈ ٹو سی اف ایران از مور سیریس اور ناٹ. اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ پرہیپس ان مائی ویو there is not time is not yet ripe for the massive attack. تو مطلب یہ کہ ایک 3 اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ون آفٹر دی ادر، اینڈ میں تو آپ نے تھریٹ دے دیا، ٹھیک، بیچ میں آپ نے کہہ دیا کہ بات بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تو میرے خیال میں ابھی ماحول پھر دوبارہ اسی طرف آنے کی طرف آ رہا ہے. مذاکرات کی طرف. ہاں، جیسے زاہد صاحب، لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. جی جی ٹائم از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ایران ہیز مسڈ دیٹ بوٹ جس میں 14 پوائنٹس پہ وہ اگر بات چیت چلتی رہتی تو وہ کافی کچھ گین کر سکتا تھا، امریکہ بھی اور ایران بھی. ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم جہاں پہ اس کو اتنا ڈیمیج ہو گیا ایران کو، جیسا آپ بتا رہے ہیں، ابھی اس کی سچویشن، ابھی اس کی پوزیشن جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی ایران کی جب وہ when they sit across the table with the Americans. اچھا، بڑی ایک اسٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیے گا کہ جب یہ 14 پوائنٹس پہ بات چیت ہو رہی تھی اور 8 اپریل پاکستان نے پہلا بروکر کیا تھا، تو اس وقت ایران نے کہا تھا کہ وی کی ناٹ گو ہیڈ ود ٹاکس اینڈ وار ٹوگیدر. ٹھیک، انہوں نے کہا تھا وی وانٹ ٹو سیز فائر آن آل فرنٹس. جی، کانٹریری ٹو دیٹ اس دفعہ جو ہے آئی تھنک تھرسڈے کو جب یہ پرائم منسٹر عراق کے کو میسیج لے کے آئے تھے، جی، جی، تو جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا وی وڈ ناٹ لائک ٹو سیز فائر، وی وڈ لائک ٹو گو ہیڈ ود اے ٹاک اینڈ کانفلکٹ. اچھا، سائملٹینیس. ہاں، ابھی ایران کا وہ ایک چینج ہوا ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ہیلپ مل رہی ہے، جیسے ہائپرسونک میزائل سسٹم ہے، وہ اس کو رشیا سے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایران کو، رشیا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ایران کو. دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کیسپین سی کے تھرو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے رشیا ایران کو. وہ ریزن اس کا وہ تو نہیں ہے کہ پیچھے سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے ایران کو.
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 14 نکات پہ بات ختم ہوئی تھی تو اس وقت ود ان ایران بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہا ہے، وہ ری گروپ کرے گا، اور ایگزیکٹلی ہوا بھی یہی ہے کہ اگر آپ بعد میں آپ دیکھیں تو جو دوحہ میں ان کی پہلی ٹاکس ٹیکنیکل ٹیمز کی شروع ہوئی اس میں بھی دے کوڈ ناٹ کم ٹو اے کنکلوژن کہ ہاؤ دیٹ انفروزن منی از ٹو بی پیڈ. جو 6 بلین فرسٹ خاص انہوں نے پے کرنی تھی اس کے اوپر بھی آپس میں ان کے جو ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ کون لے لیں، سویابین لے لیں، ہاں وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی تو ایران فیلٹ بیڈ اباؤٹ اٹ، وہ فرسٹریٹ ہو گئے اور انہوں نے دے پولڈ بیک، اور اس کے بعد پھر 3 شپس پہ اٹیک ہوا اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا. ابھی ایران کی اگر سچویشن دیکھی جائے، پوزیشن دیکھی جائے تو ویک ہے، اسٹرانگ ہے. پہلے ایم او یو جب سائن ہوا تو اس سے اس وقت سے لے کے ابھی تک میرے خیال میں تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی ہے. اس کے ڈاؤن ہونے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کی کہ اب آپ نے بہت بڑی بڑی باتیں بتا دی، اٹریشنز یہ شروع ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اب امریکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے بہت زیادہ اپنے الائز کو جو ہے نا ان کا خیال نہیں رکھا، تو اسی وجہ سے شاید یہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کو انہوں نے ایک نیوکلیر ڈیل کی بھی بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کی بھی نال ہاں جی اس میں وہ بھی ہے. لیکن وہ ابراہیم اکارڈ دیکھیں نا، اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کم. شمشاد صاحب ابراہیم اکارڈ کی بات کریں نا تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے بہرحال یہ بات ضرور کی تھی کہ اس کا ابراہیم اکارڈ کو اگر نکال دیں تو یہ چونکہ جو بائیڈن کے دور میں یہ کام شروع ہوا تھا تو اس وقت اس میں ابراہیم اکارڈ واز ناٹ انٹیگریٹڈ. اٹ واز اونلی کہ ہم ان کو یہ ان کا ہے 1954 کا ایک ایکٹ ہے اٹامک انرجی کا یو ایس کا، اس کے تحت یہ پہلے بھی کچھ کنٹریز کو انہوں نے اس طریقے سے گرین انرجی کی ڈیل کی ہوئے. اس 2009 میں یو اے ای کے ساتھ بھی ہوئی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا یو اے ای نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں یہی تھا کہ ٹو ہیو فارملائزڈ ڈپلومیٹکس ریلیشنز ود اسرائیل، یہ ہے اس کے اندر جو ورڈنگ ہے، اس میں ابراہیم اکارڈ نہیں ہے. لیکن اب جیسے آپ نے کہا لیکن یو اے ای وینٹ فار اٹ، جی یو اے ای وینٹ فار ابراہیم اکارڈ. ہاں لیکن ابھی سعودیہ ہیڈ 2 پرابلمس. اس کے اندر 2 ایشوز یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2 سال کی اس کے اندر ایک اسٹڈی کیری آؤٹ ہوگی، اور 2 سال کی اسٹڈی کے بعد اگر یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، فیزیبلٹی ہے، تو پھر 10 سال تک سعودیہ کسی اور کے ساتھ ایکارڈ میں نہیں جا سکتا. ایک تو پہلی اس میں یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودیہ نے یہ کہا کہ اگر ایران نے نیوکلیئر ویپن بنائے تو دس ایکارڈ اور ناٹ ایکارڈ آئی ول آلسو گو فار دی نیوکلیئر. اسی پہ ہم بات کریں گے جناب، کیونکہ ہمیں اس پہ دیکھ لیں شمشاد صاحب اتنے ڈاکٹر صاحب نے بھی جڑا ہے نا ایک نواں اتنے آؤٹ آف دا باکس یہاں پہ اسپینر پھینک دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ نیوکلیئر کی بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کین گو نیوکلیئر اور ہیز گون نیوکلیئر. اف اٹ گوز تو آپ تو سعودیہ اف کی بات کر رہے ہیں، سعودیہ کہہ رہے ہیں دین آئی ول آلسو گو، اور میرے اس ایگریمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے. نہیں اس یہ بھی بہت بڑی بات کر دی آپ نے، بہت بڑی بات بتا دی آپ نے. خیر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر جی. آپ شمشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک پہ چلتے ہیں جی. بریک کے بعد تو بات کریں گے اعجاز الحق صاحب سے. اعجاز الحق صاحب نے بھی ایک سوشل میڈیا پہ جناب ایک ویلاگ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہاں تو ان کا خیال ہے، پتہ نہیں یہ خیال ان کا درست ہے یا نہیں درست ہے، خیر انہی سے پوچھ لیں گے اعجاز الحق صاحب سے. لیکن وہ کہتے ہی ہیں کہ ایران کین گو نیوکلیئر یا ہیز گون نیوکلیئر. اب اس میں کتنی سچائی ہے یہ ہمیں ان سے ہی پوچھنا پڑے گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اعجاز الحق صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو. اعجاز الحق صاحب آپ کا ویلاگ سنا اور اس میں آپ کچھ پریڈکشنز کر رہے ہیں. یہ جو پریڈکشنز ہیں بڑی کوئی ڈینجرس قسم کی پریڈکشنز ہیں. آپ ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ ایران ہیز گون نیوکلیئر یا ایران نیوکلیئر ہو جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم. سو ذرا کلیئرٹی دیں، یہ آپ کس بنیاد پہ یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس بنیاد پہ دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انرچ یورینیم ٹو نان ملٹری یوز وچ از لائک 5% پلس. تو جب آپ اس کو 50% پہ لے جائیں اینڈ ابو 50%، تو اس کے بعد پھر آپ کو ملٹری یوز کے لیے اس کو یورینیم
کو کنورٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. ایران جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی IAEA کے ساتھ، تو اس وقت 60% انرچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو اگر آپ 60% انرچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 95% پہ لے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس ایران کے پاس وہ مہارت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو وہ پھر کنورٹ کر سکتے ہیں ٹو یورینیم انریچمنٹ اپ ٹو دی لیول آف ملٹری یوز. تو اور ان کے پاس ڈلیوری سسٹم بھی ہے. جہاز اگر نہیں تو اب تو میزائلز آ گئے، اور ان کے میزائلز آپ نے دیکھا کہ بڑے ایڈوانسڈ نوعیت کے میزائلز ہیں. اور اب جو لیٹلی جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ تو جو اینٹی میزائل ان کا امریکن سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے پینیٹریٹ کر دیے. جارڈن میں جیسے ہوا، دیگر جگہوں پہ جس طرح ہو رہا ہے، اور اب اسرائیل کو بھی انہوں نے دھمکی وغیرہ دی ہے. تو اٹ از بیکمنگ ویری ڈینجرس. تو اگر آپ اس کو لگائیں گے دیوار کے ساتھ تو پھر لازمی بات ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے ان کے لیے. تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا یہ، کیونکہ اگر ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہ ہوتی، اگر ہم بھی اور ساری دنیا جب ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آ کر، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک تو وہ ایک ویکر ایلیمنٹ تھا ان دس وار ود سپر پاور، اور ایک اس کا جو سمجھ لیں کہ حلیف ہے اسرائیل اور امریکہ، دونوں نے مل کر کوشش کی، اور ایران نے جیسا جواب دیا ان کو، اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی جب دیکھا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ورنہ انہوں نے غازہ میں جو ہوا وہ یہاں بھی ریپیٹ کرنا تھا. تو ایران نے ماضی میں بھی ثابت کیا ایران عراق وار کے دوران کہ بھائی ان کو قربانی دینی آتی ہے، اور لاکھوں لوگ اس وقت بھی شہید ہوئے تھے اور اب بھی شہادتیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اپنی بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ تو آپ ایک بڑا آؤٹ آف دا باکس سینیریو پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایران کین گو نیوکلیئر، دس از واٹ یو آر سیئنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو رشیا جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکا ہے. ماسکو سے ہمارے پاس مہمان تھے اور ڈاکٹر روکسلانا، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جناب رشیا جو ہے ایران کو ہائپر سونک میزائل سسٹم ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے رہا ہے. چلیں ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. سو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ نیوکلیئر ہو چکا ہے ایران، یا پھر ایران کین گو نیوکلیئر. دس از واٹ یو آر سیئنگ. سو اس میں اب اس کا اگر دیکھا جائے تو رشیا کہاں پہ کھڑا ہے اس سارے سینیریو میں؟ تو اس میں مطلب کہ جو کیسپین سی ہے دیٹ ورکڈ، وہ جو ایک چینل ہے بٹوین کمیونیکیشن ایران کا اور رشیا کا، ایک کمیونیکیشن کا ایک چینل بنا ہوا ہے جہاں پہ دنیا کی کوئی اور فوج نہیں جا سکتی. کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جنہوں نے پارٹ کیے تھے ویز سوویت یونین سے، ان کے وہاں پہ ایکسیس ہے. ادر دین دیٹ کسی کا ایکسیس نہیں ہے. اور وہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے رشیا کہ ہم جناب ہائپر سونک میزائل سسٹم ٹیکنالوجی جو ہے ایران کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی کسی قسم کی وہاں سے رسد آ رہی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے ایران کو رشیا کی طرف سے. دیکھیں ان جنگوں کے اندر جب دو فریق پھنس جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سوویت یونین کا جب وہ افغانستان کے اندر آئے تو پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ تمام 50 مسلم ممالک، 2 کے علاوہ سارے، اور تقریباً یورپ اینڈ امریکہ، ایوری بڈی کیم. جو سوویت یونین کے خلاف تھا اس کو موقع مل گیا آنے کے لیے. موجودہ صورتحال میں بھی جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے وہ لازمی بات ہے کہ ایران کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. اس میں صرف رشیا نہیں ہے، اس میں چائنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نارتھ کوریا بھی ہے، ہو سکتا ہے، اور دیگر جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹیکنالوجی آگے پہنچے گی وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ مسئلہ جو ہے اس طرح جو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا رشیا، اس طرح رشیا کے علاوہ بھی ہائپر سونک میزائل جو ہیں ان کو اور لوگوں کے پاس بھی ہیں جو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور لازمی بات ہے اس میں ہر کسی نے اپنا جو ہے وہ بغض نکالنا ہوتا ہے. اور اس وقت ایران کو یہ موقع مل گیا سٹینڈ لینے کے بعد کہ اب وہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ امریکہ کو اور اسرائیل کو مل کر دونوں کو یہ ایک قسم سے نہ صرف روک سکتا ہے بلکہ پیچھے کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. جس طرح کہ اب امریکن سوچ رہے ہوں گے، اور جن کے
पास जिन ममालिक के पास GCC में फॉर एग्जांपल या जॉर्डन को ले लें जहाँ पर उनकी बेसिस हैं, जब उनको मार पड़नी शुरू हो जाएगी तो सोचेंगे तो सही ना यार कि हमने क्यों अपनी हर चीज़ दांव पे लगा दी है और हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही और मार भी पड़ रही है और हमें रोका भी नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें जो है ये इस वक्त वहाँ पर हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। देख, अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी और ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हॉक्स जो है उन्होंने प्रिवेल किया। वही जिस तरह हर जगह ये होता है कि लड़े और मरे, और इसी तरह बहुत से ऑप्शन है उधर जो अमेरिका में डिस्कस किए जा रहे हैं। ट्रंप खुद चाहता है कि वो निगोशिएट करके और इस मसले का हल निकाले, क्योंकि अब आगे चलकर मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस के बाद डिपेंड करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। नज़र आ रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन रिजल्ट फर्क भी हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जब जनवरी फरवरी अगले साल का आ जाएगा तो सिटिंग प्रेसिडेंट जो है इन सेकंड टर्म ही बिकम्स अ लेम डक। तो फिर इनमें से जो इनके दो वाइस प्रेसिडेंट वैंस और या फिर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन दोनों में से फिर कोई आगे जो है वो असल में गेम खेलना शुरू करेगा। चले, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, लेकिन मैं ज़रा दोबारा उस तरफ आऊँगा। एक सोल सुपर पावर है, सिनेरियो नहीं है ये तो रियलिटी चेक है। एक सोल सुपर पावर है अमेरिका और उसके साथ एक बहुत बड़ी ताकत है इजराइल। हाउ कैन दे लेट इट गो, कि मतलब किस तरह वो ये चीज़ एब्जॉर्ब करेंगे, स्वॉलो करेंगे कि जो आप बात कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू ईरान कैन गो न्यूक्लियर और हैज़ गॉन न्यूक्लियर। हाउ कैन दे एब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स? दैट मीन्स के जो यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर वो तो एक्सेलरेट कर जाएंगे, और फिर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हिल का पॉइंट ऑफ व्यू था, या DC में जो थिंक टैंक बैठे हुए थे जो कहते हैं, जिनका हॉक्स का जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, जो कहते हैं जनाब कि ईरान कैन गो न्यूक्लियर और विल गो न्यूक्लियर, सो वी शुड लाइक हैंडल ईरान मच बिफोर दैट। सो दैट मीन्स कि उनको तो फिर एक पुश मिल जाएगी, तो दे विल गो ऑल आउट फॉर ईरान। डोंट यू थिंक सो? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। वो तो इधर वे देखें, इजराइल नहीं सोने दे रहा ट्रम्प को। वो दे कंट्रोल दी कांग्रेस, दी सेनेट, दी फाइनेंशियल मीडिया, फाइनेंशियल हाउसेस, मीडिया, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ इजराइल। और अब जो आवाज़ें वहाँ उठ रही हैं इजराइल के खिलाफ, तो वो और तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि अपने जो है वो क्लॉज जो है वो वहाँ पर डाले और प्रेशर डलवाए ट्रम्प के ऊपर कि वो किसी ना किसी तरीके से ऑल आउट जाए। इसमें हमारे भी कुछ मुल्क हैं जो कि इस वक्त इजराइल के साथ मिले हुए हैं और जो जिनकी ख्वाहिश है कि जी इजराइल को, इसको, ईरान को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, तो वो भी साथ मिले हुए हैं। हर किसी की ये कोशिश तो है। अब पाकिस्तान ने उसमें एक बड़ा अहम और अच्छा किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ने, कतर ने, इजिप्ट ने और टर्की ने मिलकर कोशिश की है कि भाई अमन कायम हो जाए और मामला जो है वो सही तरीके पे सही तरफ चले जाएं। अगर इस MOU पर अमल दरामद हो जाता और अगर हम उस न्यूक्लियर मामला जो सेटल हो गया था और ईरान ने ये कह दिया जनाब कि हमारे राबर का जो अब इस दुनिया में नहीं है, अली खमनाई, कि उनकी ये ख्वाहिश थी और उनका ये फतवा था कि हमने न्यूक्लियर नहीं होना, तो वो कह रहे हम न्यूक्लियर नहीं चाहते। अब आप जब उनको मजबूर करेंगे, बच्चियों को मारना शुरू कर देंगे, उनकी तनसीबात पर हमले करेंगे, और तो वो या तो जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे, और फिर वो होगा कि डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर हाउसेस, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इन तमाम गल्फ कंट्रीज में फिर अंधेरे हो जाएंगे और पानी पीने का नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर है कि इस अमेरिका को चाहिए और इन मुल्कों को भी चाहिए कि उस पर प्रेशर डालें कि ये बातचीत के जरिए इन मामलात को तय करें। डोंट यू थिंक कि ये जो सिनेरियो आप दे रहे हैं या जो आप बात कर रहे हैं, उससे द ज़ायनिस्ट लॉबी, जूइश लॉबी, अमेरिकन लॉबी जो कि चाहती है कि ईरान पे जनाब ऑल आउट वॉर डिक्लेयर की जाए और उसको हर तरीके से एलिमिनेट किया जाए, they will be justified with this statement which we have come up with कि जनाब Iran has gone nuclear or will go nuclear, so they'll be justified in going for a all out war against Iran. So एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, मैं जो जानना चाहता हूँ, वो समझना चाहता हूँ, वो ये है
کہ دیکھیں ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کولڈ وار ایرا کو ریفر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کولڈ وار ایرا میں کیا ہوا سب نے ایوری ون جوائنڈ ہینڈز اگینسٹ سوویت یونین اور الٹیمیٹلی فائنینشلی بلیڈ کیا سوویت یونین نے اور پھر جناب ڈس انٹیگریٹ ہو گیا سوویت یونین. یو تھنک کہ اب اس وقت ایز آف ناؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی بڑا ڈیمیج کیا جا سکے اسرائیل کو یا امریکہ کو اس سینیریو کو جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک دم تو امیجیٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوگا، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ وچ از اے سول سپر پاور، نیٹو کا کیا رویہ رہا ہے، یورپ کا کیا رویہ رہا ہے، کینیڈا کا کیا رویہ ہے، اسپین کا کیا رویہ ہے، تو دس از اے نیو سینیریو which has emerged. ایک طرف امریکہ جو تھا لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ انیشلی جب یہ اسٹرائک شروع ہوئی تھی امریکہ کی ایران پر، اس کے بعد جو تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ شاید ڈیفینسو پہ چلا گیا امریکہ اور اسرائیل اور ایک اپر ہینڈ ہمیں نظر آتا تھا ایران کا. بٹ ناؤ ایز آف ناؤ ابھی کی اگر ہم بات کریں، آج کی بات کریں، تو امریکہ ہیز گینڈ اور لگتا یہ ہے کہ ایران از بینگ آئسولیٹڈ، ایران آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے اینڈ دا امریکن اسٹریٹجی ورکڈ. ڈونٹ یو تھنک سو؟ نہیں، اس وقت موجودہ صورتحال میں آج 13-14 دن ہو گئے ہیں، وہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور امریکہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اسرائیل بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ایران جو ہے بیک فٹ پہ ہے اس وقت. لیکن کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا آپ اپنے بوٹس گراؤنڈ پہ لا سکیں گے؟ کیا آپ ان کے خرق آئلینڈ کو قبضہ کر لیں گے؟ یہ تو ابھی بہت دور کی باتیں نا. تو فی الحال تو یہ ہے کہ بھائی ایریل بمباری ہو رہی ہے. یہ غازہ تو ہے نہیں کہ آپ اپنے ٹروپس اندر بھیج دیں گے اور ایریل بمباری کرتے رہیں گے اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایران کے پاس ڈرونز بھی ہیں، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے. اس وقت وہ تھوڑا سا ریسٹرین کر رہے ہیں، صرف ان کی جو وہ تنصیبات ہیں جہاں پر ان کی بیسز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں. پھر یہ اگر آل آؤٹ معاملات چل پڑے تو پھر نقصان تو ہمارا ہی ہونا ہے، مطلب چاہے وہ جی سی سی کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے یا کوئی اور ملک ہے. تو اس میں معاملات بڑے آگے چل کر خرابی کی طرف جا سکتے. ٹھیک ہے اعجاز الحق صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اعجاز الحق صاحب الٹیمیٹ اسٹیٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جناب اور کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نیوکلیئر ہے یا نیوکلیئر ہو سکتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم. ویل اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ وچ اعجاز الحق صاحب ہیز کم اپ ود. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، ورلڈ وار 1 ہو 2 ہو یا کوئی بھی کانفلکٹ ہو دنیا کا، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو، اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو ان دس پرٹیکولر کیس ہم یہی کہہ سکتے ہیں جناب کہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا ایک مرتبہ پھر اگر شروع ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.